الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیکہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محترم ناظرین کرام سامعین حضرات، اس سے پہلے آپ ختم نبوت پہ اس لیکچر میں 10 آیت بیانات سن چکے ہیں، جن کی روح سے نبی پاک حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کی آیات بیانات سے واضح کیا گیا ہے۔ آج مزید 10 آیات یا جتنا بھی اللہ نے چاہا ہم اور اس پہ قرآن پاک کی آیات بیانات سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس آیہ مبارکہ کو میں نے دوران خطبہ تلاوت کیا ہے، اللہ کریم نے اس میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 41۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو کیسی ہوگی جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور نگہبان بنائیں گے۔ حضرت محترم، قیامت کے دن ہر امت سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ایک گواہ لیں گے جو ان کے نبی ہوں گے اور وہ ان کے گواہ ہوں گے، اور گواہ کس بات پہ ہوں گے کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف میری توحید کا پیغام پہنچا تھا یا نہیں، تو وہ انکار کریں گے تو ان کے نبی جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا میرے نبیوں میرے رسولوں بتاؤ تم نے انہیں دعوت دی تھی؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم کو تو نے مبعوث ہی اسی لیے فرمایا تھا، تو ہم تو ان کو صبح و شام تبلیغ کرتے رہے۔ تو وہ انکار کریں گے تو اللہ رب العزت امت محمدیہ اللہ صاحب علیہ السلام کے پیارے نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو حتمی طور پر ان پر بطور گواہ لائیں گے۔ تو حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گواہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات پر وہ شاہد بنایا ہے، اور ساری مخلوقات پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، جہاں بھی ضرورت ہوگی حضور گواہی دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی پاک حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے شہید بنا کر اللہ رب العزت نے گواہ بنا کر اس بات پر مہر لگا دی گئی کہ میرے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب اگلی آیت پاک وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاتم النبیین ہونے کا تاج اس کو سجا کر آپ کو دنیا میں بھیجا۔ تو اگلی آیت مبارکہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ ترجمہ: ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آؤ۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ الناس یعنی ساری انسانیت کو اندھیروں میں سے نکال کر، ظلمت میں سے نکال کر، گمراہی میں سے نکال کر دین کی طرف لائیں اور اچھائی کی طرف لائیں اور دین کی طرف لائیں۔ تو حضرت محترم اس آیہ مبارکہ سے بھی
یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے انبیاء کو اللہ نے اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ تم اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف نکالو، یعنی کفر سے اسلام کی طرف لے کر آؤ۔ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کریم نے الناس کا لفظ بیان فرما کر اس بات کو بالکل روز روشن کی طرح واضح فرما دیا کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الناس کو نیکی کی طرف لانا، دین کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، یہ جب سب لوگوں کے لیے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت ساری نسل انسانیت کے لیے کافی و وافی ہے۔ جب آپ کی نبوت و رسالت کافی اور وافی ہے اور آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں تو پھر اب بعد میں کسی نبی کی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ سماعت فرمائے، اللہ کریم نے فرمایا، یہ تیسری آیت مبارک ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 41، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا یعنی مذاق کیا گیا۔ تو ان کی امتیں ان کے ساتھ مذاق کرتی تھیں، کبھی ان سے معجزات اور عجیب عجیب باتیں جو ہے ان کے سامنے رکھتے اور ان سے اس بات کا تقاضا کرتے کہ یہ کام ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف اس لیے نہیں لاتے کہ دنیا کو معجزات دکھائیں اور دنیا کو قائل کریں، بلکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے واصل کرنا، ذات باری تعالیٰ سے ملانا۔ تو جب انبیاء اور رسول اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ فرماتے تو قوم کے لوگ جو ہے وہ اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جب حضور کا مذاق اڑایا نا قوم نے، آپ کے پیغام پہ لبیک کہنے کی بجائے مخالفتیں کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کے ساتھ لوگ ایسے کرتے رہے، اور جب لوگ ایسے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس میں ختم نبوت پر استدلال یہ ہوتا ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کا ذکر نہیں فرمایا کہ بعد میں لوگ آئیں گے، بعد میں بھی رسول ہوں گے اور ان کو بھی جھٹلائیں گے۔ پہلوں کا ذکر کیا، آپ نے سن لیا، قرآن کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، جب وہاں پر ذکر پہلوں کا ہے، اگر بعد میں کوئی آنا ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر فرماتا کہ محبوب تم سے پہلوں کو بھی جھٹلایا گیا، تم سے جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جھٹلایا جائے گا۔ تو جب یہ بعد میں آنے کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں ہے، کوئی اس بات کا یہاں پر نہ امکان ہے نہ ضرورت تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بیان نہیں فرمایا، اور بیان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ اب آیت نمبر 4، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 34۔ اللہ کریم نے فرمایا اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں ترجمہ سے بالکل واضح ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو آیت ہوتی ہے وہ اپنے مدلول پر صریح دلالت کرتی ہے۔ تو اس میں کس بات پر دلیل ہے کہ محبوب تم سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ بعد میں بھی آئیں گے یا کوئی آئے گا اور اسے جھٹلایا جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں بیان فرمایا کہ بعد میں اللہ نے کسی اور کو بھیجنا ہی نہیں تھا۔ یہ آیت مبارکہ ثابت کر رہی کہ پہلے ہوئے، آخر میں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آگے جو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب آیت نمبر 5، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35۔ اللہ کریم نے فرمایا تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو پہلے انبیاء کو جب لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا مقابلہ کیا، انہیں جھٹلایا، ان کے سامنے آ کر طرح طرح کی ان کے ساتھ دل شکنی والی باتیں کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول نے ان کی ان لغو باتوں کا، فضول باتوں کا جو ہے اس پر صبر کیا اور ان سے اعراض کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب
پہلے بھی انبیاء نے صبر کیا، آپ بھی صبر کرو۔ آپ سے بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے جو مقصد ہے اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک کے متعدد آیات بینات موجود ہے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، وہ سب موجود ہے۔ تو اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے کہ اہل مکہ، قریش مکہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح درپے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے فرمایا فاصبر، محبوب صبر کرو جیسے پہلوں نے صبر کیا۔ تو یہاں پر جو ختم نبوت پر استدلال ہے، علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ نے بعد میں کسی آنے والے کا کوئی ذکر نہیں کیا، تو ذکر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی بعد میں آنا ہوتا تو اللہ اس کا ضرور ذکر فرماتا، جو ذکر نہیں ہے تو بعد میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 6 سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا۔ اب پھر ایک بار میں یہ کہتا ہوں، دین کو مکمل فرما دیا، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا فرما دی۔ اس آیہ مبارکہ میں کیا ہے؟ ختم نبوت پر اس آیہ مبارکہ میں استدلال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ میری مخلوق کی رہنمائی کرو۔ اللہ اپنے انبیاء و رسول کو جب وہ چاہتا رہا ان کو مبعوث فرماتا رہا، آخر میں حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کر آئے۔ کوئی بندہ دنیا بھر میں اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ناقص دین ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے، جب حضور کا دین کامل ہے تو حضور کی نبوت بھی کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ تو حضرت محترم حضور کی نبوت کے بعد جب دین بھی مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ کوئی کسی چیز میں کمی ہو تو پھر اس پہ آگے سوچا جاتا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی اس میں نقص ہو تو پھر آگے سوچا جاتا ہے کہ آگے کیا کریں کہ اس نقص کو دور کیا جائے۔ جب دین کامل ہے اور جس ذات پر اترا وہ ذات بھی کامل ہے، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی ذات کامل، آپ کا دین کامل۔ جب آپ کی ذات بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، تو پھر کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب 7ویں آیہ مبارکہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ کمال اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جب ان ساری آیات بینات کو تلاوت کریں تو ختم نبوت کا مسئلہ بڑا واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ سنیے، اللہ کریم نے فرمایا متقی وہ ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے ان کے اولئک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، متقین کی صفات اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات بینات میں بیان فرمائی۔ تو انہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل ہوا، جو ان کی طرف بھیجا، یعنی قرآن مجید پر وہ غیر متزلزل ایمان اور غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ اور کیا وما انزل من قبلک، اور جو قرآن پاک سے اس دین سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر یہ ایمان اجمالی ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا وہ برحق ہے، حق ہے، وہ صحیح ہے۔ اور اس کتاب کے متعلق یؤمنون بما انزل الیک،
اس کتاب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت محترم جب یہ ایمان رکھتے ہیں، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے جو مہر لگا دی ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت محترم ختم نبوت پر یہاں استدلال یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی کتاب آنی ہوتی، کوئی نبی آنا ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو بعد میں آئے گا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے ختم نبوت پر استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا یا کتاب آنا ہوتی تو اس کا ذکر اللہ رب العزت وَمِن بَعْدِکَ کے الفاظ کے ساتھ فرما دیتا۔ جب اللہ رب العزت نے وَمِن بَعْدِکَ کا ذکر نہیں کیا تو پھر بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب 8ویں آیہ مبارکہ، لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 162۔ ترجمہ، ہاں جو ان کے علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی پہلے جو اترا ہے، جو پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، ان سب پر ایمان، اور جو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر بھی ایمان کا ذکر موجود ہے۔ اور بعد میں نہ کسی نے آنا تھا اور نہ کوئی آئے گا، اس لیے بات ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی۔ اب 9ویں آیہ مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 136۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے نازل کی۔ یہاں پر بھی جو پہلے نازل ہوا اس کا ذکر ہے، بعد میں اگر کوئی آنا ہوتا تو اللہ اس کا بھی تو ذکر فرماتا نا، تو بعد میں جو آئے گا وہ سچا نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب احادیث مبارکہ کا بیان آئے گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کو وہ مضبوط تالے لگائے ہیں تا قیامت، ٹکریں مار مار کر یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ٹکریں مار مار کر مر جائیں گے، مگر ان کو کوئی نبی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اب 10ویں آیہ مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، پارہ نمبر 24 سورہ زمر اور آیت نمبر 65۔ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے پہلوں کی طرف، من قبلک تم سے پہلوں کی طرف، تو یہ تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا وَمِن بَعْدِکَ، اور تم سے جو بعد آئیں گے ان کی طرف بھی وحی کی جائے گی۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ بعد والے سارے کھاتے بند ہیں۔ اب 20ویں آیہ مبارکہ جو ہے وہ ٹوٹل وہ ہماری ہو چکی ہیں، تو اب آج کے ٹاپک کی یہ 11ویں آیہ مبارکہ ہے، اور جو مسلسل ہم نے بیان کر چکے ہیں پچھلے اور اس ویڈیو میں، تو ان کے حساب سے یہ 20 آیات پاک ہو چکی ہیں۔ تو اب جو 21ویں آیت ٹوٹل کے حساب سے اور آج کے اس ویڈیو کے حساب سے وہ ہے 11ویں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پر اس کو بیان کیا گیا جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا، بعد والا احتمال ختم ہو گیا، بعد والا چیپٹر کلوز۔ اسی طرح 12ویں آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 3۔ ترجمہ، اللہ نے ایسے ہی آپ کی طرف وحی کی اور ان لوگوں کی طرف کی جو آپ سے پہلے آ چکے، تو بعد والا احتمال ختم ہو گیا، بعد والا چیپٹر کلوز ہو گیا،
حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت محترم، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم دین اسلام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد دین اسلام کی خدمت، اللہ کی رضا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو اگر ہمارا یہ جتنا بھی چیپٹر ہے اس سے متعلق بات اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے لائک ضرور کرنا چاہیے، حق بنتا ہے۔ ہم بڑی محنت کر کے ویڈیو تیار کرتے ہیں، تو ہماری محنت کا پھل آپ سے ہم یہی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور آگے شیئر کرنے سے بھلا ہوگا کتنے مسلمانوں کا جو ان کو سنیں گے الحمدللہ ان کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوگا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کا ایمان بچ جائے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ ہم آئندہ جو بھی ویڈیو انشاءاللہ ڈالیں گے آپ تک وہ پہنچتی رہے، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔